اصل میں سٹی 42 والوں کو بھی پتا تھا کہ انفارچونیٹلی لوگ اسی لیے آتے ہیں کہ اس کو اکیڈمی سمجھتے ہیں. سٹی 42 بہت بہترین چینل ہے، لیکن obviously آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ ہر وقت لاہور کی نیوز نہ پڑھو، آپ کراچی کی بھی نیوز پڑھ رہے ہو، آپ گوجرانوالہ کی بھی پڑھ رہے ہو، آپ سکردو کی بھی خبریں پڑھ رہے ہو. تو یہ سٹی 42 کو چھوڑنے کا ہمارا پہلا مقصد ہوگا. اس کے بعد پھر اب آئی تھنک یہ بات سب کو پتا ہے کہ ایک کانٹریکٹ ہے سٹی 42 کا، یا تھا یا ہے، مجھے نہیں پتا کہ ابھی تک ایگزسٹ کرتا ہے یا نہیں، کہ آپ ڈائریکٹلی دنیا ٹی وی نہیں جا سکتے تھے، آپ ڈائریکٹلی ایکسپریس نیوز نہیں جا سکتے تھے. تو لاہور کے میں کسی بڑے چینل میں ڈائریکٹلی نہیں جا سکتی تھی، اس لیے مجھے کراچی ہی جانا تھا. یہ مجھے کلیئرٹی تھی. پھر کراچی میں اے آر وائی نیوز، اس وقت آپ سوچیں اے آر وائی اور جیو یہ پائنیئرز تھے، اور اے آر وائی میں اس وقت آپ کو سٹی 42 سے آپ ڈائریکٹ سٹی 42 میں بھی آپ کو اتنا زیادہ کام کرتے ہوئے ایسا نہیں ہوا، اور آپ ڈائریکٹ اے آر وائی میں آپ کو اپرچونٹی مل جائے تو یہ ایک بہت بڑا بریک تھرو تھا. بٹ اس وقت جب میں 2013 میں اے آر وائی نیوز گئی تو وہاں پہ بہت وہ زمانہ تھا جب وہ ایم کیو ایم کے عروج کا زمانہ تھا. مجھے کسی سیاسی جماعت سے کوئی نہیں، اچھی بات ہے سب کا عروج آئے، بٹ اس وقت وہ دور ایسا تھا کہ بھائی جو ہیں ان کی کال پہ 1 منٹ میں کراچی بند ہو جاتا تھا. اور یہ جو میں کہتی ہوں نا کراچی بند ہو جاتا تھا، لٹرلی بند ہو جاتا تھا. یہ کوئی میں وہ ہم خبری جو زبان ہوتی ہے اس میں نہیں کہہ رہی. ایک تو وہ والا بہت خوف تھا، اور دوسرا یہ تھا کہ اس دور میں سیلریز لیٹ ہو رہی تھی 2 دن. تو آپ ایک شہر سے دوسرے شہر جاتے ہو، آپ کے اخراجات ہوتے ہیں، آپ نے گھر لینا ہے، آپ نے اپنا خرچہ مینج کرنا ہے، تو وہ میں افورڈ نہیں کر پا رہی تھی. اور میں بہت ایک سیدھی سادی سی لڑکی تھی. جب میں میڈیا میں آئی تھی تو میں سوچتی تھی یار سیلری کیوں نہیں دے رہے، کام ٹائم پہ ہو رہا ہے تو سیلری بھی ٹائم پہ ہونی چاہیے. اس طرح کے اصول پسند تھی میں تھوڑی سی. تو میں نے ان سے یہ بات کی تو وہ اس وقت کوئی اس کا حل نہیں نکل رہا تھا. تو پھر مجھے مین وائل ایکسپریس میں نے پہلے ہی آڈیشن دیا ہوا تھا، ایکسپریس کو میرا آڈیشن پسند آیا ہوا تھا، لیکن ڈائریکٹ نہیں جا سکتی تھی. تو جب میں اے آر وائی کی اسٹریم پہ انہوں نے مجھے دیکھا تو پھر ان کو اسی وقت اینکر چاہیے تھا، انہوں نے مجھے کال کی. تو میرے لیے تو یہ خوشی کی بات تھی کہ میں واپس لاہور آؤں اور فیملی کے پاس بھی ری یونائٹ ہو جاؤں. اور اس کے بعد پھر ایکسپریس بھی ایک بہت بڑا چینل تھا اس وقت، تو میں واپس ایکسپریس آئی. ایکسپریس میں نے کچھ عرصہ کام کیا. ایکسپریس بھی ایک پروفیشنل ادارہ تھا، لیکن ایکسپریس کی کچھ چیزیں مجھے پرسنلی پسند نہیں تھیں. اور مجھے بیسیکلی ایسا لگتا ہے میں یہاں پہ ایک بات کلیئر کر دوں کہ اگر میں کسی کے بارے میں کوئی رائے دے رہی ہوں تو وہ کوئی بل پاس نہیں ہو رہا، وہ کوئی قانون نہیں بن رہا، وہ میری پرسنل رائے اور میرا ذاتی ایکسپیرینس ہو سکتا ہے وہ بہترین جگہ ہو باقی لوگوں کے لیے. میرا ایکسپیرینس کچھ زیادہ اچھا نہیں رہا، لیکن میں نے سیکھا بہت ایکسپریس میں بھی بڑے سینئرز کے ساتھ کام کیا، سلمان حیدر، غلام مرتضیٰ، اور یہ سارے اس وقت مہرین سبطین، مشل بخاری، اور یہ سارے اس وقت وہاں پہ اینکرز کام کر رہے تھے، اور ان کے ساتھ فضا خان اس وقت وہاں پہ تھیں، ان کے ساتھ کام کیا. فائنلی ایکسپریس میں ایسے حالات ہو گئے تھے کہ مجھے لگتا تھا کہ اب اس کو چھوڑ ہی دینا چاہیے. ادروائز میں یا تو میڈیا چھوڑ رہی تھی، ایکسپریس میں تھوڑی سی ایسے دل برداشتہ ہو گئی تھی. میں نے سوچا کہ میڈیا چھوڑنے سے پہلے ایک چانس دے دیتے ہیں میڈیا کو، اور میں واپس کراچی آئی سما. اور پھر سما تو بس یہ تھا کہ سما میں قدم رکھتے ہی میں نے سوچا کہ میں اگر میڈیا چھوڑ دیتی کسی ایک چینل کی وجہ سے دل برداشتہ ہو کے تو میں اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کرتی. سما میں بہت پروفیشنل انوائرمنٹ ملا، سما میں بہت اچھے سینئرز ملے. سما میں اس وقت شہزاد حسن، آسماء اقبال، غریدہ فاروقی اس وقت نیوز اینکر تھی اور یہ خبریں پڑھ رہی تھیں، اور زہیب حسن، عبداللہ سلطان، افسا کومل، سیرش صہیب، اور کرن آفتاب، یہ سارے لوگ اس وقت وہاں پہ کام کر رہے تھے. ان کے ساتھ بہت بڑی ٹیم تھی ایکسپریس کی، اور بڑا ہیلدی کمپٹیشن تھا. کچھ لوگوں کی طرف سے انہیلدی ہونے کی کوشش ہوتی تھی، بٹ میرا مین فوکس تھا کہ میں اپنے گھر سے اتنی دور یہاں کام کرنے آئی ہوں اور کام سے ہی اپنی جگہ بنانی ہے، اور تو باقی چیزیں مجھے باقی ٹیلنٹ کوئی نہیں ہے سوائے یہ کہ میں کام کروں. تو بہت اچھا تھا. پھر جیو میں جب اپرچونٹی ملی تو سب کا ایک خواب ہوتا ہے ایک بار جیو جانے کا. جیو میں گئی، جیو بھی بہت اچھا ادارہ ہے، لیکن جیو کی اپنی ایک نیچر تھی جو کہ سما سے بالکل اپوزٹ تھی. اور میں نے سما میں بہت وقت گزار لیا تھا، اور جس جگہ آپ کام کر رہے ہو آپ کی نیچر بھی ویسی ہو جاتی ہے، یا شاید میری نیچرل جو فریکوینسی تھی وہ سما کی فریکوینسی سے زیادہ میچ کرتی تھی، کہ مجھے فرنٹ فٹ پہ آ کے سوال پوچھنا یا
تبصرہ کرنا یا کوئی بات کرنا وہ اچھا لگتا ہے. جیو کے کچھ پچھلے دنوں میں حالات ایسے ہوئے تھے, وہ جو ایک پوری ایپیسوڈ تھی حامد میر صاحب کی اوپر جو اٹیمپٹ ہوئی تھی اسیسینیشن کی, اس کے بعد سے جیو تھوڑا سا بیک فٹ پہ آ گیا تھا. ادروائز جیو بھی ہمیشہ فرنٹ فٹ پہ ہی رہتا تھا. تو مجھے وہاں جا کے تھوڑی سی ایک ڈسسیٹسفیکشن لگتی تھی کہ اس طرح سے آپ کو ایکسپریس کرنے کا موقع نہیں مل رہا. اور اگر آپ ایک اینکر ہو, وہ کہتے ہیں نا کہ ذات کے اینکر, اگر آپ کے اندر ایک اینکر ہے نا اور آپ کو ایکسپریس نہیں کرنے دیا جا رہا, تو آپ بہت زیادہ اریٹیشن فیل کرو گے, بہت زیادہ وہاں پہ ڈسسیٹسفیکشن فیل کرو گے. تو اسی وجہ سے, اور سما فرسٹ ویک سے جب میں جیو گئی تھی تو وہ چاہتے تھے کہ میں واپس آؤں, اور پھر انہوں نے کہا کہ اوبیسلی ہم آپ کو بہتر چانسز دیں گے, بہتر اپرچونیٹیز دیں گے, جو پہلے آپ کے پاس تھیں اس سے بھی زیادہ اچھی اپرچونیٹیز آپ کو ملیں گی, انٹرنیشنل کوریج کا بھی آپ کو ہم موقع دیں گے, آپ واپس آئیں. فائنلی میں سما واپس آ گئی, اور اس کے بعد پھر کچھ ایسے سما میں کام کیا, بٹ اوبیسلی 4 سال ہو گئے تھے فیملی سے دور کراچی میں, تو پھر لاہور واپس آنے کا ارادہ ہوا, اینڈ دین آئی جوائنڈ نیو ٹی وی سے 92 سے GNN میرا لاسٹ چینل GNN تھا, جس میں میں نے کافی سما کے بعد اگر کہیں زیادہ وقت گزارا تھا. سب چینلز اچھے تھے, سب کی اپنی اپنی پلس پوائنٹ تھے, بٹ آئی ریئلی انجوائڈ ورکنگ ان سما.